الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ملت کی دینی ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا و کبریائی اس ایک اللہ رب العزت کے لیے زیبا و عنایت ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. خدا مشکل کشا، حاجت روا وہی ہے. جو چاہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. پورے کائنات مل کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام تمام نبیوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں انسان کے رشد و ہدایت کے لیے ہیں. تمام نبیوں پر اللہ کی رحمتیں نزول ہوں. بالخصوص رحمت العالمین خاتم الانبیاء اسوۃ حسنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور ہم سب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. محو بدعت اور سماجی حفاظت کانفرنس میں میرے تقریر کا عنوان ہے کہ بدعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات ہے. میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرما کر ہماری پرورش کر رہا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو اپنی مرضی اور خواہشات کے لیے نہیں دیا، بلکہ انسانوں میں ہی ایک انسان کو انتخاب کر کے نبوت اور رسالت دے کر انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ دیا. اللہ نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اسی طرح ہمارے نبی کو اللہ نے آخر نبی خاتم الانبیاء بنا کر ہمارے لیے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم سب اپنے آپ کو دین پر چلنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بنیادوں کو اچھی طرح جان لیں. پیغمبروں اور نبیوں نے ہم تمام کے لیے اسلام کا پیغام صاف دے دیے. اگرچہ کہ ہم تمام کے لیے اللہ کا پیغام پورا پہنچا چکے، تو پھر بھی وہ یعنی انبیاء دین اسلام کی مالک نہیں ہو سکتے، کیونکہ دین اسلام کا خالص مالک صرف اللہ رب العزت ہی ہے. اس کے سوا یہ دین کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات پر اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا للہ دین الخالص. یاد رکھو، خالص دین صرف اللہ ہی کا ہے. اس آیت میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دین اسلام کا مالک صرف اللہ ہو تو اس دین میں احکام دینے کا، فیصلہ کرنے کا، نیکی اور بدی چیز کہنے کا، حلال اور حرام کہنے کا حق بھی صرف اللہ ہی کو ہے. اس آیت میں اللہ نے اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس دین اسلام کا مالک
قرار دینے والا اللہ خود ہی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، یعنی پورا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے باوجود کوئی شخص یا پیر ولی یا آبا و اجداد وغیرہ کو اس دین میں کچھ بھی داخل کرنے کے لیے اللہ نے کوئی کمی باقی نہیں رکھا ہے۔ تو آئیے اب ہم دین کے بنیاد پر بدعت کس چیز کو کہتے ہیں اس بارے میں ہم جان لیں۔ شرعی اعتبار سے بدعت کا مطلب کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کا ذکر، جس کا اصل اسلام میں نہ ہو اور اسے دین کا حصہ اور نیکی سمجھا جائے تو وہ بدعت ہے۔ تو آئیے اب ہم بدعت کے چند مثالیں دیکھیں گے۔ مولود کے نام سے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم پڑھی جانے والی مولود بھی بدعت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام سے میلاد منانا بھی بدعت ہے۔ دین میں نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ مرحوم یا میت کے لیے ایصال ثواب کے نام سے یاسین پڑھنا، قرآن خوانی کرنا بدعت ہے۔ نماز کی بدعت جیسے کہ اشراق کی نماز، تسبیح نماز دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ معراج کو ماننا واجب ہے اور اس کا انکار کرنا کفر کی علامت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ساتوں آسمان، جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی، لیکن معراج کے تعلق سے رجب کے مہینے میں بسپت 7ویں رات کو شب معراج مقرر کرنا اور اس رات نمازوں کی پابندی کرنا اور روزہ رکھنا بدعت ہے۔ شب برات کے نام پر بدعت، 3 یاسین پڑھنا، اس رات میں تسبیح نماز اور عمر قضا کی نماز ادا کرنا اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے۔ یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح علاوہ بھی بہت سے بدعت و خرافات ہر شہر اور ہر گاؤں میں پائی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم بدعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعیدیں اور تنبیہات کیا ہے جان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ نامقبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عمل اللہ کا حکم پر رہنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنا ہم پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے دین میں اس خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، نامقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث سے جو بات ثابت نہیں وہ بدعت ہے، اور بدعت کا عمل اللہ کے پاس قابل و قبول نہیں ہوگا، اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ نئی کام بدترین کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ وعید فرمائی کہ میرے بعد لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر عمل کریں گے، اور فرمایا قرآن و سنت نبی کے اپنے طریقے سے جو بات ثابت نہیں ہے اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ اس طرح بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کو معلوم کرنے والا، سنتوں کو اتباع کرنے والا، فرمان بردار بنائے اور بدعات سے دور رکھیں اور اس کے نقصانات سے ہمیں بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔